یہ ہم میدان احد آئے ہیں. نیچے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل حضرت وحشی یہیں پر ہی موجود تھے اور وہ دھاگ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. حضور علیہ السلام کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی، بڑا تعلق تھا. یہ مقام احد ہے، یہاں غزوہ احد ہوا تھا سن 3 ہجری کے اندر. یہاں پر 70 صحابہ کرام کو مقرر کیا تھا. اور حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مقبرہ یہاں تھا. شہدائے جنگ احد کے قبور 70 صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے تھے. یہ ہم میدان احد آئے ہیں. جو آدمی عمرے کے لیے آئے، عمرہ کرے، مکہ مدینہ منورہ کی زیارت کرے، مکہ مکرمہ کی زیارت کرے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ جبل احد نہ آئے، میدان احد نہ آئے. آج ہم یہاں پر آئے. میدان احد کیا ہے، احد پہاڑ کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور مفتی صاحب سے اس بارے میں معلومات ہے. جبل عینین جس کو پہلے کہا جاتا تھا، اور یہ وہ درہ ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے یہاں پر متعین فرمایا تھا 50 تیر اندازوں کے ساتھ. اس پہاڑی کے اوپر، اس پہاڑی کے اوپر یہ 2 پہاڑیاں تھیں، یا جو ہے وہ چڑھ کے یا ویسے ہی ٹوٹ کے یہ مختصر ہو گئی ہیں. صحیح مختصر ہو گئی ہیں. اسی کے نیچے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل حضرت وحشی یہیں پر ہی موجود تھے اور وہ دھاگ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے ہی وہ آئیں تو ان کو میں شہید کروں. اسی پہاڑی کے نیچے انہوں نے ان کو شہید کیا اور اسی پہاڑی کے نیچے ہی ان کی جائے شہادت یعنی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کا مدفن بھی یہی تھا. اور بعد میں پھر یہاں سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں یہاں سے ان کو منتقل کیا. یہ جبل رمات ہے، لوگ شہادت کے لیے اوپر کی طرف جاتے ہیں. 50 تیر اندازوں میں سے 10 یہاں باقی رہ گئے تھے، باقی جو ہے وہ میدان احد میں آ گئے تھے، نیچے اتر گئے تھے. تو بس پیچھے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا اور ادھر سے آگے سے بھی حضرت عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے بھی کیا، اور بس اس کے بعد مسلمان بھی اس میں پس گئے. اور اس طریقے سے ہوا کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مکرم حضرت عبداللہ جو تھے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہی شہید ہو گئے. یہ حالت تھی. حضور علیہ السلام کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی، بڑا تعلق تھا. ان کی 9 بہنیں تھیں، اور پھر حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بھائی تم شادی کر لو کیونکہ تمہاری بہنیں بھی ہیں. تو انہوں نے پھر شادی کی تھی. وہ ایک طویل قصہ ہے مزید. اور تو خیر یہاں پر مسلمانوں میں کثرت کے ساتھ شہادت ہوئی. تقریباً 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یہاں پر شہید ہوئے. کچھ یہاں پر مدفون ہیں، کچھ اور کہیں جگہوں پر مدفون ہے، لیکن اکثریت مقام احد پر ہی. کچھ جنت البقیع میں بھی ہیں 1-2، اور کچھ بنی سالم کے محلے میں تھے، مسجد قبلتین جہاں پر ہے وہاں پر ہے. تو اس طریقے سے تھوڑے سے کہیں اور مدفون ہیں، باقی سب یہی. اس سے یہ مسجد کیوں بنائی گئی ہے؟ کس کی یاد میں ہے یا یہ عین وہ جگہ ہے؟ بس یہ یہاں پہ احد میں آنے والوں کے لیے نماز پڑھنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدینہ منورہ کے اہم ترین مقدس ترین مقامات کی زیارت ہو رہی ہے، وزٹ ہو رہا ہے. مفتی عبد الملک صاحب ہمیں کروا رہے ہیں جبل احد کے بارے میں، اور اس جس میدان میں کھڑے اس بارے میں ذرا بتائیں گے مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسلم علی رسول کریم. اما بعد. یہ مقام احد ہے، یہاں غزوہ احد ہوا تھا سن 3 ہجری کے اندر.
यहाँ पर मुसलमानों की तादाद तकरीबन 700 थी और कुफ़ार मक्का उनके मुकाबले में 3000 का लश्कर था। हज़रत अबू सुफियान बाद में मुसलमान हो गए थे, उन सब के ऊपर जो कमान कर रहे थे वो हज़रत अबू सुफियान थे। लेकिन इसके अलावा 1,000 के ऊपर हज़रत इकरमा बिन अबी जहल और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये तीनों हज़रात बाद में मुसलमान हुए। ये 1,000 के ऊपर कमान कर रहे थे। यहाँ पर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जंगी महारत और उनकी जो फरासत थी उसको सामने रखते हुए मुसलमानों को बड़ा नुकसान हुआ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जुमे के दिन नमाज़ पढ़कर अपनी मस्जिद नबवी से मदीना मुनव्वरा से निकले। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन से मशवरा हुआ। वो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन जिनको अभी तक जंग करने की सआदत हासिल नहीं हुई थी, वो सब हजरात का मशवरा था कि हम मदीना मुनव्वरा से बाहर जाकर जंग करते हैं। तो लिहाजा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की भी राय हुई बाद में और आप अलैहिस्सलाम यहाँ तशरीफ़ लाए और तकरीबन ये कहना चाहिए कि हफ्ते के दिन शाम तक यहाँ पहुँच गए थे। बीच में एक मकाम आता है हय्युल मुस्तराह में, उसमें एक मस्जिद अब बना दी गई है, मस्जिद शेखैन, मस्जिद दरअ कहते हैं। वहाँ पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तकरीबन एक दिन वहाँ पर क़याम फरमाया और फिर उसके बाद यहाँ पर आए और फिर यहाँ तकरीबन सुफूफ की तरतीब सारी वहाँ हो गई थी। हाँ, ये जंग का नक्शा आप समझा सकते हैं कैसे था? हाँ, जंग ये हमारे पीछे अक़ब में जो ये जंग ग़ज़वा उहद का ये उहद पहाड़, ये वाला ये पहाड़ है, ये सारा उहद पहाड़, ये सारा उहद पहाड़, ये सारा उहद पहाड़ है। और मुसलमानों ने उहद पहाड़ को अपने पीछे रख कर जंग की थी। यानी यहाँ खड़े थे? यहाँ नहीं, उहद मकाम जंग जो था वो इससे अगली जगह है। अच्छा, वहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था। यहाँ पर भी था? यहाँ इतना नहीं था जितना वहाँ उस तरफ था। आगे हम जाएंगे आगे। और कुफ़ार इसके कुफ़ार मक्का जो है ये सारे 3,000 के 3,000 मैदान में नहीं उतरे थे, बल्कि ये जो असल जो उनकी जगह थी वो इससे पीछे थी। वहाँ से आकर वो लोग यहाँ जंग करते थे और फिर वो ज़ाहिर है कि मुसलमान उन्होंने उनको मारा और वो मार के बिल्कुल ही इस यकीन पर पहुँच गए कि अब जंग ख़त्म हो गई है और अब वो यहाँ पर नहीं आएंगे। यही सोचते हुए मुसलमानों ने वो दर्रा जो 50 तीर अंदाज़ों पर हज़रत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कमान में मुतय्यन किया था, वो दर्रा उन्होंने छोड़ दिया। यही सोच के ये दर्रा था? नहीं, वो हमारे पीछे है इस वक्त। वो उस तरफ है? नहीं, हमारे पीछे इधर। अच्छा, हमारे पीछे इधर है। उसको जबल आइनैन कहते हैं पहले, जबल रुमात भी नाम है उसका। तो उसके दरमियान जो दर्रा था उसको देखा उन्होंने कि मैदान उहद से अगर हम वहाँ पर हमला करते हैं तो हमें इसका फ़ायदा होगा, मुसलमानों को नुकसान पहुँचेगा। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला दूर से इस चीज़ को देख रहे थे और उन्होंने अपना पूरा लश्कर वहाँ से पीछे से अक़ब से, यानी जो हमारे जो जबल आइनैन है, जबल रुमात है, उसके पीछे से होते हुए उहद पहाड़ के पीछे से, यहाँ से ये कैमरामैन दिखाए, ये पहाड़ है, इसके पीछे कुफ़ार था। ये यहाँ पे इस तरफ से हमारे उल्टे हाथ की तरफ। ठीक है, ये यहाँ से हम वो सारे इस तरफ से होते हुए पीछे की साइड। पहाड़ ये यूँ जा रहा है, ये जी आगे की तरफ जा रहा है। अच्छा, ऐसे और भी जा रहा है। तो मुसलमान यूँ लड़ रहे थे और फिर पीछे से हमला हुआ। आए जी। हाँ, फिर यहाँ घुमसान की जंग हुई। हाँ, पीछे की तरफ जो मैदान है वो असल पीछे वहाँ हुई। आ जाए आगे। अब हाँ, अभी ये नक्शा क्या है यहाँ पर, ये क्या है? तो ये सारा ही तकरीबन मैदान उहद था। और इस अहाते में क्या है, ये जो सामने अहाता नजर आ रहा है? हाँ, यहाँ पर शहादाए उहद के काबिर हैं, वो जो 70 सहाबाए किराम शहीद हुए थे। हाँ जी, हाँ जी, उनके कब्रें, इनमें अहम तरीन मतलब सहाबा की कब्रों की निशान रही है इसमें। यहाँ पर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े दर्जे के बड़े जाबाज, बड़े सलार आदमी थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चचा थे, रज़ाई भाई भी थे, आपस में बड़ी मोहब्बत और ताल्लुक़ था। उनकी कब्र है यहाँ? जी, यहाँ पर उनका मकबरा है। अच्छा, ये जबल सला है?
نہیں، یہ جبل رومات، جبل رومات یہاں پر تیر جبل عین جی، یہاں پر تیر انداز، یہاں پر یہ کیمرہ مین دکھا سکے، یہاں پر 70 صحابہ کرام کو مقرر کیا تھا۔ مفتی صاحب، اس سے یہ پیغام ملتا ہے کوئی جب بڑا یا امیر کسی کو ایک جگہ پر کھڑا کر دے تو وہاں کھڑے رہنا چاہیے، جو بات کہہ دی اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اس میں دیکھیں جو بھی کچھ ہو، چاہے کسی وقت کی بھی بات ہو، وہ ضروری نہیں کہ اس کی ایک عمومی بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو آدمی کی کامیابی ہے وہ بڑوں کے ماننے میں، بس وہ اس میں اگر اپنی عقل سامنے لے کے آئیں گے تو پھر اس میں نقصان ہے، بس یہ بات ہے۔ یہ جو جنگ ہے، یہ جو جنگ احد ہوئی ہے، یہ پہاڑ ہے، اور جنگ احد کا بظاہر تھوڑا سا وہ شکست ہوئی مسلمانوں کو، نہیں شکست نہیں کہہ سکتے، ہاں، کیونکہ میدان احد میں جب مسلمانوں کے شہید ہوئے تھے تو شہادت کے بعد بھی حضور علیہ السلام نے ان کا پیچھا کیا، اچھا، اور حمراء الاسد یہاں کافی آگے فاصلے پر ہے، وہاں تک ان کا پیچھا کیا، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں نہ تو شکست ہوئی اور نہ ہی بہت زیادہ فتح ہوئی، ڈرا بھی ہو سکتا ہے، تو یہ اس انداز کا معاملہ ہو گیا تھا، لیکن شکست کہنا یہ صحیح نہیں، یہ صحیح نہیں۔ اور یہاں پر یہ کیا ہدایات ہے، اور یہ مقبرہ شہداء کا ہے؟ ہاں، یہ ضروری ہدایات بورڈ پر مختلف زبانوں میں انہوں نے لکھی ہے کہ کیسے یہاں پر حاضری دینی چاہیے اور کیسے یہاں پر کچھ بس آخر سلام کرنا چاہیے۔ یہاں قبریں کہاں ہیں اس کی نشاندہی کرتے ذرا، یہاں پر قبروں کی نشاندہی ہو سکتی ہے؟ یہاں پر یہ جو ہمارے دائیں طرف ہے، ہاں، الٹے ہاتھ پہ، ہاں، یہ الٹے ہاتھ پہ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مقبرہ یہاں تھا، اچھا، یہ ہے۔ اور ہمارے دائیں طرف الٹے سیدھے ہاتھ کی طرف یہاں یہ اور جو شہداء احد ہیں ان کا مقبرہ یہاں ہے۔ لیکن سارے جو یہاں 70 مسلمان جو شہید ہوئے تھے، 70 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین، وہ سارے یہاں نہیں ہیں۔ اچھا، ایک اور بات بھی میں عرض کر دوں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جائے شہادت تھی وہ اسی جبل رمات کے پاس ہے، جبل رمات، یہ جو پیچھے نظر آ رہا ہے، وہیں شہادت ہوئی، اور وہیں ان کا مدفن بھی وہیں تھا۔ اچھا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں یہاں منتقل ہوا ان کی، اچھا، ابھی یہاں ان کے لاش مبارک جو ہے وہ سامنے وہاں منتقل ہے۔ وہ سب یہاں پر آئے، آخری بات، یہاں پر آئے تو آ کے کیا کرنا چاہیے؟ جیسے یہ سارے مسلمان آئے ہوئے، جو بھی مدینہ آتا ہے، یہ ایک بہت بڑی سنت ہے۔ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہداء احد کے پاس تشریف لایا کرتے تھے، اور باقاعدہ استمرار کے ساتھ آئے تھے، یعنی مستقل آیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی اسی نیت سے آنا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ شہداء، یہ جو احد کی جو جنگ ہے، یہ اپنے اندر انتہا، یعنی بے انتہا اپنے اندر ایک سبق لیے ہوئے، جی ہاں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو، اپنے جو خانگی زندگی ہے، اپنی خارجی زندگی ہے، یا اس کے علاوہ جو جنگی نقطۂ نگاہ سے اس کے اندر جو رموز اور اسرار ہیں۔ کب ہوئی تھی؟ رمضان میں؟ نہیں، یہ سن 3 ہجری میں ہوئی تھی۔ ہاں، اس وقت مہینہ اس کا کیا تھا یہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ 17 اس کو نہیں ہوئی تھی؟ 17 رمضان کو نہیں، وہ غزوہ بدر تھا۔ اچھا، غزوہ بدر تھا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم اس وقت موجود ہیں جنگ احد کے میدان میں۔ یہ چاروں طرف آپ کو یہ دیکھیں، یہ چاروں طرف آپ کو میں جنگ میدان میں، یہ جو جنگ احد کا میدان تھا اس میں کھڑا ہوا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ احد پہاڑ ہے، یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ چلتے 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 یہاں تک آتا ہے، اور یہ پھر گھاٹی آتی ہے، اور پیچھے یہ وہ درہ ہے، یہ وہ پہاڑی ہے جس پر 70 صحابہ کرام کو مقرر کیا تھا، اور فرمایا تھا کہ فتح ہو یا شکست ہو یہاں سے آپ نے نہیں ہٹنا، ٹھیک ہے۔ اور صحابہ کرام یہ سمجھے شاید کہ ابھی جنگ تو ختم ہو گئی ہے، یہ حکم اس وقت تھا، تو پھر یہاں سے کفار نے آ کے حملہ کیا، اور جنگ کا بظاہر پانسا پلٹ گیا، اور اس کے بعد دوبارہ پھر یہ جو جگہ نظر آ رہی ہے، یہ جو میدان نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ سارا میدان، یہاں گھمسان کی جنگ ہوئی تھی، اور اس کے بعد 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور ان میں سے کئی صحابہ کرام کی قبریں یہاں پر نظر آ رہی ہیں آپ کو، یہ دیکھیں، یہاں پر یہ قبریں ہیں، یہ احاطہ بنا ہوا ہے،
اس احاطے کے اندر وہ ساری قبریں ہیں۔ شہدائے جنگ احد کے قبور 70 صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے تھے، ان کی قبور یہاں نظر آ رہی ہیں۔ حکومت نے اس احاطے کو 4 دیواری لگا دیے اور آہنی یہ ایک لگا کے بند کر دی۔ یہاں پر آ کر یہ لوگ ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ہم بھی آج شہدائے احد کے لیے ایصال ثواب کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ جی ہم صبح آئے تھے جنگ احد کے مقام پر، پیچھے جنگ میدان احد ہے اور اس کے پیچھے دیکھو جبل احد ہے۔ ہم نے سارا ولاگ یہاں بنایا، یہاں کی معلومات دی، مفتی عبد الملک سے انٹرویو لیا اور اب ہم اختتام کر رہے ہیں۔ پیچھے جبل صلاح ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو متعین کیا تھا۔ تو جنگ احد اپنے اندر کئی اسباق لیے ہوئے ہیں، ان اسباق پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔